الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میں ہم فتح مکہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 444 447۔ اس کے سیکنڈ ہاف سے بت پرستی کا خاتمہ یہاں سے شروع کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، نوٹ بناتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی یوں بہت علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ گزشتہ اوراق میں ہم تحریر کر چکے کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر اور مٹا کر مکہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرستی کے چند مراکز تھے، یعنی لات، منات، سواع، عزہ۔ یہ چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکروں کو بھیج کر ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر بت پرستی کے سارے طلسم کو تہس نہس کر دیا، اور مکہ نیز اس کے اطراف و جوانب کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا، اور در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور توحید خداوندی کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمدہ تعالی بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ فارسی کا شعر ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا کہ کہیں پڑھنے میں کچھ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے فارسی بالکل نہیں آتی۔ چند ناقابل معافی مجرمین۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام نہ قبول کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ ان میں سے چند کا مختصر تذکرہ تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عبد العزیٰ بن خطل۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا۔ کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی تو اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن مسلم افواج کا جلال دیکھ کر کانپ اٹھا اور نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ نمبر 2، حویرث بن نقید۔ یہ شاعر تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھا کرتا تھا، اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔
نمبر 3 مکیس بن سبابہ، اس کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، یہ بھی خونی تھا۔ نمبر 4 حارث بن طلحہ، یہ بھی بڑا ہی موذی تھا، حضرت علی نے اس کو قتل کیا۔ نمبر 5 قریبہ، یہ ابن خطل کی لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی جو گایا کرتی تھی، یہ بھی قتل کی گئی۔ نمبر 1 میں بلو رائٹنگ ہے، تو اسی پیج کے بالکل آخر میں دیکھیں گے نمبر 1 مدارج النبوت کی سمسوم، باب ہفتم، جلد 2، صفحہ 300 سے لے کر 304، ملخصاً۔ یہ ملخصاً کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ واقعہ تفصیلی طور پہ بیان ہے، یہ مصنف صاحب نے وہاں سے پڑھا اور پھر اپنے الفاظ میں مختصر تلخیص کر کے اس کو لکھ دیا۔ تو یہ چیز بھی آپ کے لیے ایک علمی چیز ہے، ان چیزوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور کتاب وہی زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے جس میں حوالے ہوں، ریفرنس لکھے گئے ہوں۔ اور یہ المدینۃ العلمیہ کی یہ ماشاءاللہ ایک خصوصیت ہے کتابوں کے حوالے سے، دینی لٹریچر کے حوالے سے، کہ ان میں اللہ کے فضل سے شرعی غلطیاں تو ہوتی نہیں ہیں، اور لکھنے اور کتابت کی غلطیاں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جبکہ دیگر جو مطلب لوگ ہیں کتابیں چھاپتے ہیں اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہر ایک کو جو ذہن بنے، ہر ایک احتیاط برتے اور غلطیوں سے بچ کر کتابیں لکھے چھاپے، تاکہ تا دیر وہ کتابیں جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بنی رہیں، لوگ پڑھتے رہیں، استفادہ کرتے رہیں۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، جوش میں کتاب لکھی جاتی ہے اور چندہ وغیرہ کر کے چھپ بھی جاتی ہے، مگر چند ہی علماء جب پڑھ کے اس میں غلطیاں دیکھتے ہیں نا، تو آگے وہ کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتے، تو وہ کتاب ادھر ہی رک جاتی ہے۔ اور اگر کتاب ایسی ہو، غلطیاں بھی نہ ہوں، اچھا لکھا ہو، اچھا موضوع ہو، تو پھر 1 سے 2، 2 سے 4 لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ کتاب مقبول ہو جاتی ہے، مقبول عام اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے جیسے مثال بہار شریعت کی ہے، یہ بہت مطلب اچھی کتاب، عمدہ کتاب ہے۔ علماء تو عربی سے ہی ڈائریکٹ مسائل سیکھتے تھے، عوام کے لیے اس دور میں لکھی گئی تھی۔ اس دور میں جو عوام کے لیے لکھی گئی تھی، آج کے دور میں یہ کتاب پڑھ کے لوگ عالم بن رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، مگر چونکہ ایک محتاط عالم دین نے لکھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے جو پیکر بھی تھے، تو اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ چھپی ہے، اور دعوت اسلامی نے اس پہ جو تخریج کا کام کر کے اس کی مطلب مزید رونق و دوبالا کیا ہے، اور جو اس پہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کے علماء میں مقبولیت اس کو ملی ہے، اس کا تو مطلب جتنا بیان کیا جائے کم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کتابوں سے جو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتوں سے لکھی ہیں، فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ سے فرار ہو جانے والے 4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے، ان لوگوں کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا۔ یہ بھاگ کر یمن چلے گیا، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئیں
اور معافی کا حال بیان کیا، اکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف کر دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جس میں اطہر سے چادر گر پڑی۔ اللہ اللہ! پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی۔ اب اس کے ریفرنس میں موطا امام مالک، کتاب النکاح وغیرہ اس کا بھی حوالہ ہے، اور نمبر 1 کے تحت نیچے اگر دیکھیں تو یہی موطا امام مالک جو کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کا مکمل ریفرنس موجود ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا سیرت کے بیان میں کہ چادر گر پڑی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر 2 چادریں زیب تن فرماتے تھے۔ ایک چادر تو تہبند کی ہوتی تھی اور دوسری چادر اوپر ہوتی تھی کرتے کے بجائے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اکثر لباس مبارک ہوتا تھا۔ سبحان اللہ! تو یوں اگر مرد ترکیب بنائے کہ نیچے ایک تہبند ہے، اوپر احرام کی طرح چادر اس نے لپیٹی ہوئی ہے اپنے جسم کو، بالکل جائز بھی ہے اور سنت بھی ہے، مگر ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ کامن نہیں ہے سنت۔ کرتا پہننا بہتر ہے، تہبند کی بجائے شلوار پہننا، پاجامہ پہننا یہ بہتر ہے، تو اس میں پردہ زیادہ ہے، اور اس کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا تھا۔ آپ سے پہننا ثابت نہیں ہے پاجامہ یا شلوار وغیرہ، تہبند مبارک ہی آپ نے ہمیشہ استعمال فرمائی ہے۔ ہاں، کرتا اور اوپر سے جبہ وغیرہ یہ تو ثابت ہے۔ ہاں، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ شلوار قمیض وغیرہ اس طرح کے کپڑے بھی ثابت ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور یہ مطلب اس لیے میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کی ہے کہ آپ کی توجہ اس پہ رہے، اور جو بھی آپ پڑھا کریں، جو بھی آپ سنا کریں نا، صرف ایک بات پہ نا توجہ رکھا کریں ساری۔ مطلب یہ بات ہو رہی تھی اکرمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی بن گئے تھے، ان کی بات ہو رہی تھی، اب ساری توجہ ادھر تھی نا، اب ضمناً یہ چادر مبارک کا ذکر آیا تو ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ جاتی، تو اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا اٹینٹیو کیا ہے کہ آئندہ کے لیے جب بھی کوئی مضمون پڑھیں اس میں ہر پہلو سے اس پہ غور کرنے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 2، صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں، اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے، حضور نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، کعب بن زہیر، یہ 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ بِأَنْتَ سعاد پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی، اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت، سبحان اللہ، کہ آپ سے نسبت رکھنے والی چادر سے اس قدر آپ کو پیار تھا، اس سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے 20,000 درہم میں وہ حاصل کی۔ نمبر 4، وحشی۔ یہی وہ وحشی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تھے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضور نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی کو اس کا بے حد ملال رہتا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسیلمۃ الکذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرائم کا اعتراف کر کے عرض کیا کہ کیا خدا مجھ جیسے مجرم کو بھی بخش دے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مکہ کا انتظام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لیے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرما دیا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مأمور فرمایا کہ وہ نو مسلموں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم دیتے رہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فتح کے بعد کتنے دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے، اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ مکہ میں ٹھہرے۔ ان تینوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے۔ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے مطابقت پیدا کرنا، یعنی کہ 3 مختلف اقوال ہیں، کوئی 17 کا کہہ رہا ہے، کوئی 18 کا، کوئی 19 کا، تو ایسے
انداز سے اس کو تعبیر کیا جائے، بیان کیا جائے کہ تینوں باتیں درست ہو جائیں۔ وہ کیسے؟ تطبیق کیسے دی ہے انہوں نے کہ ابو داؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روانگی کے دنوں کو شمار نہیں کیا ہے، اس لیے 17 دن مدت اقامت بتائی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو تو شمار کر لیا کیونکہ آپ صبح کو مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور مکہ سے روانگی کے دن کو شمار نہیں کیا کیونکہ آپ صبح سویرے ہی مکہ سے حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو بھی شمار کر لیا گیا، اس لیے 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ سبحان اللہ، واللہ تعالی اعلم۔ اور اللہ تعالی زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ ایک انداز ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب جب بھی کوئی ایسی بات کرو نا، جیسے آپ نے کوئی فتویٰ دیا یا کوئی ایسی تشریح کی، تو ساتھ میں یہ ضرور کہا کرو کہ ہمارا علم کم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ اس طرح اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا اور آپ کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا۔ بعض روایات میں 17 رمضان اور 18 رمضان بھی مروی ہے، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، واللہ تعالی اعلم۔ جنگ حنین، حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، لیکن ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھا سکی، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے 2 قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال کام کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا درید بن السمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین اور انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر
بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن خداوند عالم عز و جل کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معشر الانصار۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا یا للمہاجرین۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ موڑ سکے انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپڑ پڑے اور اس طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے۔ لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن حکیم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا کہ اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول اور مسلمانوں پر اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوتاس میں جمع ہو گئیں اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئیں۔ اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوتاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔